الراشدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر محمد التمی خواہم خدا را خدایا التو عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، شرفائے ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات دی اس عظیم اجتماع دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے۔ میری زبان سمجھے لے ہو یا اردو بولا؟ ٹھیک ہے سارے نہیں کہ بولیں ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، خیرپور ٹامے والی دے علاقہ دے نامور عظیم دینی ادارہ جامعہ خیر العلوم دا سالانہ مذہبی تعلیمی اصلاحی پروگرام ہے جس کی غرض و غایت رضائے الہی ہے۔ مخدوم العلماء حضرت مولانا مفتی غلام قادر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا لایا ہوا پودا آج تناور درخت بن گئے۔ آکھو الحمدللہ۔ پچھلے بندے نہیں پہ بلے میں الحمدللہ، دین دی علم دی بہار آئی کھڑی۔ آکھو الحمدللہ۔ محترم المقام حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اہتمام انتظام چلیں دے پائیں۔ مخدوم العلماء حضرت مولانا ارشاد الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا عبد الرحمن جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں دے نال دیگر علماء کرام دن رات قرآن حدیث پڑھے دے پائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں حضرات دی محنت کو قبول فرماوے، سب علاقے کو، سب دوستے کو اللہ تعالیٰ استفادے دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے دوستوں بزرگوں، دینی مدارس اسلام دے قلعے دین جان چھامڑین انہیں دی برکت نال پورے ملک دے اندر امن دی، اتحاد دی، دین دی، علم دی، عافیت دی، خیر و برکت دی بہار آئی کھڑی ہے۔ جنہیں ممالک دے اندر این دور دے وچ ترے چیزاں کائے نہیں، اتھا دین کمزور تھی گئے۔ میں دیکھ آیا علماء، مدارس اور تبلیغی جماعت انہیں دی محنت دی برکت نال الحمدللہ دین موجود ہے، علم دی بہار ہے، مسجداں آبادن، اذانہ تھینا پائیں، لوگوں کو دین ملتا پائے، مسلمان رہنمائی حاصل کرنے پائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شرم و حیا موجود ہے، دینی جذبہ موجود ہے۔ اللہ دی رحمت نال یہ تریے نعمتاں سارے ملک پاکستان دے اندر موجود ہیں۔ آکو الحمدللہ۔ سارے ملک جیاں کوئی ملک نہیں، یہ قیمتی خطہ ہے۔ میرے دوستوں ان دی قدر کرو، علماء دا احترام کرو، مدارس دا تعاون کرو، جماعت نال وقت لاؤ۔ جرے حضرات انہیں ترائے طبقے نال وابستہ راسن، یقین کرو کہ اپنا ایمان عقیدہ بچا کھلسن، ورنہ دور بڑا اوکھائے، عقائد خرابن، نظریات کمزورن، اخلاقی گراوٹیں، عملی اعتبار نال بڑی کمی آ گئی ہے۔ جتھا اترائے چیزاں موجودن اتھا اللہ دی رحمت نال عقیدہ بھی صحیح ہے، عمل بھی صحیح ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، لوگوں دے اندر دینی جذبہ بھی موجود ہے۔ آکھو الحمدللہ۔
میرے بھائیوں دوست بزرگوں، میں مختصر تسا حضرات دی خدمت دے اندر چند ضروری گزارشات پیش کریں، لیکن تاری پوری توجہ دی ضرورت ہے۔ جرا توجہ نہ کرے سی سمجھنا سی، ویسے میں دیسی بندہ دیسی گل پیا کریں نا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ دی نعمتیں وچوں سب کنے وڈی نعمت پیغمبر علیہ السلام دی نبوت والی نعمت ہے۔ جو کچھ ساکو ملیے سنے نبی دی نبوت دے صدقے ملیے، اور اللہ تعالیٰ جرا احسان جتلائے وہ بھی پیغمبر دی نبوت دا جتلائے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نبی دی بے ست دا تذکرہ کر کے، نبوت دا ذکر کر کے مومنین تے احسان پر جت لے دن، یہ تا کہیں بھی شاید ذکر نہیں تھیا۔ ساکو جو کچھ ملیے پیغمبر دی نبوت دے صدقے ملیے۔ آنکھو بے شک آپ علیہ السلام دے حوالے نال کئی چیزاں امت دے لازم ہیں، انہیں بچوں 3 چیزاں بڑا اہم ہیں۔ پوری توجہ میرے پاس ہے۔ پہلی چیز جیڑی سارے ہوتے لازم ہے وہ سونے نبی دی اطاعت ہے۔ نبی دا آنکھا مننے، سونے نبی دے فرمان تے یقین رکھنے، زبان نبوت جو کچھ نکلے وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ اگر قرآن نکلے تو سچ ہے، حدیث نکلیے تو سچ ہے۔ دوسری شاید جڑی سارے ہوتے لازم ہے وہ نبی علیہ السلام دی اتباع اور آپ دی پیروی ہے۔ پیغمبر نے جرا عملی نمونہ پیش فرمائے، اسا عمل اندے مطابق کرنے، نبی سونے دے نقش قدم تے چل رہے، حضرت پیغمبر دی تابعداری کرنی ہے۔ کتنا چیزاں تھی گئے علیہ نے نہیں تھا؟ کتنا چیزاں؟ 2 چیزاں۔ تیسری شاید جری سارے ہوتے لازم ہے وہ بڑی اہم ہے، ان دے بارے خیر پرواجے توجہ نہیں کی تھی۔ وہ ہے کہ پیغمبر دے فیصلے تے اعتماد کر کے سونے نبی دے فیصلے کو اپنے دل نال تسلیم کرنا۔ جڑے مسئلے دے اندر اختلاف تھی ونجے، اللہ فرمائے میرے نبی دے در تے آمنے، میرا نبی جرا فیصلہ فرماوے، نبی دے فیصلے کو مننے تے مننا ہی دل نالے، تنگی محسوس نہیں کرنی۔ یہ نہیں آکھنا بھائی مسلمان جو ہیں بس مجبور ہیں اور کیا کروں صحیح آخر کال مننی تا پوندی، یہ ایمان نہیں۔ سونے نبی دا فیصلہ مننے اور دل نال مننے کہ پیغمبر دا ہر فیصلہ سچا ہے۔ گل سمجھ آنی بھئی؟ جرا بندہ اے نہیں منے دا اون بندے دا ایمان کائیں نہیں۔ علماء تو کو اکثر واقعہ سنے دے رہ ویندن، سونے نبی دے زمانے یہودی منافق دا جھگڑا تھیا ہا، بارگاہ نبوتی جائے ہن، اپنا معاملہ پیش کیتا ہا، نبی علیہ السلام نے انہاں دی گل سن کے یہودی دے حق کی فیصلہ فرمایا ہا۔ جرے ویلے باہر نکلے وہ جرا منافق ہا، بچو کافر ہا، اتو مسلمان بنیا ودا۔ یہودی کو آکے فیصلہ تا تھا، فیصلے دی چس نہیں آئی، وہ آکے کیا جی چس گن دیں، فیصلہ تا تو نے نبی کو کر رہے سے۔ وہ آکے نہیں تھا ایک بیا بندہ ہے، انہاں نا عمر ہے، وہ بڑے انصاف والا بندہ ہے، عمر فاروق دے کلو وینے ہیں، فیصلہ اتھو کر وینے ہیں۔ یہودی بڑے چلاک تھینن، وہ آکے یار نبی بھی تیرا ہے، عمر بھی تو ہے، جلو فیصلہ کراؤ۔ وہ حضرت عمر دے پاس آئے، حضرت عمر کو حال سنائے، سارا جھگڑا تھی گئے، سارے درمیان انصاف نال فیصلہ کرو جا۔ یہودی نے ایک گل بھی نس لی تھی جو تونے کنے پہلے اسا تونے نبی کنے فیصلہ کروائی ودے ہیں۔ حضرت عمر بڑے بیدار مغد آدمی ہن، صاحب بصیرت ہن، اور وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، دین دے معاملے دے اندر عمر بڑا غیرت مند ہا، بڑا مضبوط تے سخت آدمی ہا۔ حضرت نے فرمائے اچھا میں کنے پہلے نبی صحیح کنے فیصلہ کروا چکے ہو؟ وہ ہے کہ جی اسی فیصلہ تا کروائے سے۔ آپ نے پوچھے کہ سونے پیغمبر نے کہنے حق کی فیصلہ، وہ فون اللہ وہ سن دیا یہ فون کا گھنٹ میں دے انسان بڑا یہ دے تماشا نا
غلط نشی یہ موبائل فتنہ ہے جلے مسجد ہوئی کو باہر رکھ کے آؤ سارا جھوٹ دھوکا فراڈ موبائل دے ہوتے چوریاں ڈکیٹیاں قتل دھوکے موبائل دے ہوتے ہیں عذاب آیا کھڑے موبائل خدا دی کو لعنت پڑیا کھڑے موبائل یہودیاں بڑھائے برباد تھی نے پہنے مسلمان ڈاکٹر دے کو ونجو مریض رونا بیٹھے وہ موبائل دے دا بیٹھے وہ بدبخت آؤ غریب دی سنتے سے کیا سکول دا استاد ہے وہ موبائل دے دا بیٹھے پڑھے دا نہیں عجیب دور ہے بھائی موٹر سائیکل چلتا پائے موبائل دے دا بتے وہ بد نصیبہ ایکسیڈنٹ تھی سی تو ہی مر سے بے بندے کوئی مرے سے لتا ہوتے رکھے بیٹھن ایک کاتنال موٹر سائیکل ایک کاتنال موبائل تو ذرا سو ایکسیڈنٹ نہ تھی سی یہ جیرا چھوکریاں نکل جا پہن کرو وجہ موبائل ہے گھریں دے جھیڑیں وجہ موبائل ہے اولاد آچھا نہیں منے دی وجہ موبائل ہے نماز دی پیا موبائل ہے روٹی کھانے پہن موبائل ہے یار ایک کڑا طریقہ ہے کہیں ملے تو بدبخت کو بند چا کرو یار اللہ دا بندہ ہے رسمی پروگرام نہیں نظریے دی گل پہ تھی دی عقیدے دی گفتگو پہ کریں ہیں اتنی کوشش محنت کر کے یہ حضرات تورے واسطے یہ جلسہ کوئی رسمی شے نہیں یہ تعلیم بالغاں ہے ان علماء محنت فرمائیے کہ بھی سارا سال طالب علم پڑھ دن اور وڈے حضرات آمن تاکہ او دین پڑھ ونجن عقیدہ سکھ ونجن اور سمجھے بر رسمی جلسہ ہے گیا نعرے شارے مارے گھر والا یہ وہ جلسہ نہیں بھائی یہ تو سبق پہ تھی دے تعلیم پہ تھی دی کچھ سمجھ آتی ہے میری گال یا نہیں بھی سمجھ آتی استغفر اللہ دماغ ہی خراب کر لینے بندے دا تمہیں کیا عرض پیا کرنا ہم کو یاد ہے کیا نبی صحیح دے فیصلے کو منافق نہیں منیا حضرت عمر کنے فیصلہ کروانا ہے فاروق اعظم بڑے جوش ہی ٹا گئے اچھا پیغمبر کنے فیصلہ کرائے وے نیوے منے دے ہن میرے کو فیصلہ پہ کروین دے ہو کھڑو میں تورا بندوبست کرے نا حضرت امیر عمر رضی اللہ عنہ تلوار چاہ کے گھننا ہے منافق تے سر قلم کر دیتا حضرت امیر عمر نے فرمایا جرے بندے کو نبی دے فیصلے تے اعتماد نہیں عمر دا فیصلہ ہے بندے کو زمین تے راہن دا حق حاصل نہیں سبحان اللہ گل پھیل گئی عمر بندہ مار دیتے عمر مسلمان مار لیتے علماء کتابیں کی لکھے جو حضرت عمر دے متعلق مقدمہ دائر تھی گیا انہیں دعویٰ کر دیتا عمر کنے بدلہ گھنو گل پیغمبر تک جا پہنچی حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کنے دریافت کیتا عمر کیا معاملہ ہے حضرت امیر عمر عرض کدل یا رسول اللہ اے اوے بندے جنہیں تارے کلو فیصلہ کروایا ہاں تارے فیصلے دے بعد میں کنے فیصلہ کرنا منائے میری غیرت گوارا نہیں کیتا میں بندے دا سر قلم کر دیتا کئی بندے آکھن لگ گئے عمر نے سخت فیصلہ کیتا عمر اپنی رائے دے اندر کلا اللہ پاک نے آسمان تو حکم نازل کر دیتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اے میرا پیغمبر زمین تے عمر کلا نہیں عمر نال آسمان والا اللہ ہے میرا پیغمبر میں کو تیرے رب دی قسم ہے اترے دے بندے مومن نہیں تھی سکتے جب تک اپنے اختلافات کے اندر تارے فیصلے کو تسلیم نہ کر رہے ہیں سچے میرے دوست بزرگوں یوں میں نکتہ تو کو سمجھاؤنا چاہنا ہم اگر تمہارے موبائل بند ہیں تے توجہ میرے پاس ہے اللہ واسطے توجہ فرما ہے قرآن مجید نے اللہ پاک نے بہت بڑا ضابطہ پیش کر دیتے کہ جرے ویلے کئی مسئلے دے اندر اختلاف تھی ونجے تُسا جھگڑا نہ کرا ہے لڑائی نہ کرا ہے تُسا سارا فیصلہ پیغمبر کرے ون کے کروا ہے جرا فیصلہ پیغمبر کر رہے انہیں تے یقین کرا ہے جرا نبی دا فیصلہ مننے پکا مومن ہے جرا نہ مننے اپنے بارے آپ فیصلہ کریں کچھ سمجھ آئیے میں مثال پیش کرے سا تو مسئلہ سمجھ آسی سمجھ آئیے سونے نبی دی اطاعت سونے نبی دی اتباع سونے نبی دا فیصلہ بننا
یہ ضروری ہے، جرا نہیں منے گا بندہ مومن نہیں. یہ قرآن فرمائے سچے. جلدی بولو یار، کچھ بولو یار. میرے اکابر علماء دیوبند نے مسئلہ بیان کیتا. حضرت ابی وفات تو بعد اپنی قبر کے اندر زندہ ہے. کئی بندے اختلاف کرن لگ گئے. میں جھگڑے والا بندہ نہیں اور نبی دے در تے چلتے ہیں. نبی جرا فیصلہ کرے سی تساں بھی منو تے میں بھی مننا. گل ختم تھی. اسا سونے نبی دے در تے پے بیٹھے. ساکو سونے نبی دا فیصلہ مل گئے. ساکو سونے نبی دا ارشاد مل گئے. ساکو سونے نبی دا فرمان مل گئے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. نبی اپنے قبر میں زندہ ہوندن تے نمازاں بھی پڑھ دین. سبحان اللہ. سچے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جرا مومن ہو سی منے سی، جرا کائنی نہ منے سی. نبی فرمائے نبی قبر بھی زندہ ہوندن نمازاں پڑھ دن. نبی دا فیصلہ منو کہ نہ منو؟ سارے بولو یار، جلدی بولو یار، مل کے بولو یار. کوئی ایک فرمان نہیں، پیغمبر دے کئی فرامین. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ نے زمین تے حرام کر دیتے زمین نبی دے جسم کو نہیں کھاندی. فنبی اللہ حی یرزق. اللہ دا نبی زندہ ہوندے نبی کو رزق بھی ملتا رہا دے. سچے جلدی بولو یار، کچھ بولو یار. اگو تو تیوا حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من احدی یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی. جنہوں کوئی بندہ میں محمد دے سلام بھی دے اللہ میری روح کو متوجہ کرے دے. میں محمد بندے دے سلام دا جواب دینا. سچے جلدی بول یار. اگو تو تیوا حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ قیامت دے قریب زمین تے نازل تھی سن. دجال کو قتل کرے سن، پیچھے بیت اللہ دا طواف کرے سن. بیت اللہ دے طواف دے بعد حضرت عیسیٰ میں محمد دے مدینے آسی. جلے مدینے آسی سب کرے پہلے میں محمد دی قبر دے آسی. لیاتین قبری حتی یسلم علیہ. حضرت عیسیٰ آ کے میں نو سلام کرے سی والارد علیہ. میں محمد عیسیٰ دے سلام دا جواب دے سا. نبی دا فیصلہ منو کہ نہ منو؟ زونل بول یار، جلدی بول یار. میں کہ پیغمبر نو ختم نبوت دا تاج مل گئے. حضرت نبی دے بعد نواں نبی نہیں آونا. پیغمبر دے بعد خلافت دا سلسلہ جاری تھی گئے. سنے نبی دے بعد نبی دا جانشین ابو بکر صدیق بن گئے. کئی بندے آدن تو اس بھی تیرے کو دلیل کیا ہے؟ میں کہ نہ تیری گل ہے تے نہ میری گل ہے. نبی دے در تے چل دے ہیں. نبی جرا فیصلہ کرے سی تو بھی من تے میں بھی مننا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. نبی علیہ السلام فرمائے جیڑی قوم دے اندر توجہ جیڑی قوم دے اندر ابو بکر صدیق موجود ہوئے انہاں واسطے مناسب ہی نہیں کہ میرے ابو بکر کو چھوڑ کے کہیں بے کو امام چا بناؤں. کچھ سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئیے؟ اگو تو تیا تھوک دی دکان تے آ گئی. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت بلال سوال کرن واسطے آیا یا رسول اللہ نماز دا ٹائم ہے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ مرو ابو بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر نو آکھو میرے مصلی تے آوے تے لوگوں کو نماز پڑھا دے. حضرت عائشہ صدیقہ ابو بکر دی بیٹی مخالفت کرن لگ گئی. یا رسول اللہ میرے بابے کو نہ حکم دیو. میرا ابا رقیق القلب کیویں برداشت کرے سی؟ کئی بے بندے کو حکم دیو. عمر دے بارے آکھو جا یا کئی بے بندے کو آرڈر کرو جا. حضرت پیغمبر نے فرمایا میرے سامنے ایویں گلا نہ کرو جی میں یوسف دے سامنے مصر جاتا کرے نال. میں نو خدا فرمائے ابو بکر کو کھڑا کر تو آتے کئی بے بندے کو جا کھڑا کر. جرا بندہ نبی کو منے نبی دا فیصلہ منے. جلدی بول یار، کچھ بول یار. علامہ ابن اسیر جزری اپنی کتاب وچ نقل کیتے جڑے ویلے پیغمبر نے صدیق اکبر دا آرڈر کر دیتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائنا میں پیغمبر دے قریب موجود آمی. جڑے ویلے پیغمبر نے میری موجودگی دے اندر ابو بکر دا آرڈر کر دیتا میں نے او ویلے پتہ لگ گئے اگر نبی دے بعد نبی دا جانشین ہو سی نبی دے منبر دا وارث ہو سی تو ابو بکر صدیق ہو سی. خدا دا فیصلہ سچا، نبی دا فیصلہ سچا، حضرت علی دا استدلال سچا.
او منی پہن تو سنیوے منے دے علیہ نہیں یار زور نلیوے بلے دے اے دو بندے بڑے اچھی شان علیہ تے کوئی نے دے مقام دا اندازہ نہیں بھی تھیا ایک دنا ابو بکر رہے دوجہ دنا عمر رہے حضرت پیغمبر علیہ السلام نے انہیں دو دنا گن کے فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم فتدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر لوگوں میں کو نہیں پتا میں محمد کتنا سا دنیا دے نہ رہنا آخر میں دنیا چھوڑ کے چلا ویسا میرے بعد ابو بکر دی تابعداری کرا ہے ابو بکر دے بعد عمر دی تابعداری کرا ہے شراح لکھ دن پیغمبر اشارہ بیٹھے فرمیدن میرے بعد جانشین ابو بکر ہو سی ابو بکر دے بعد ابو بکر دا جانشین عمر ہو سی نبی دا فرمان سچے جلدی بولو یار اور کئی موقع تے پیغمبر نے انہیں دا تذکرہ کٹھے کی تھے حضرت نبی علیہ السلام اکثر انہیں دا تذکرہ کٹھے کرے دے ہن صحیح بخاری دے اندر حضرت علی دی روایت ہے حضرت علی فرمائے میں پاک پیغمبر کرے اکثر سندا ہم حضرت نبی علیہ السلام فرمے دے ہن میں آیا ابو بکر عمر آئے میں گیا ابو بکر عمر گئے میں داخل تھیا ابو بکر عمر داخل گئے میں نکلا ابو بکر عمر نکلے اکثر تذکرہ پیغمبر انہیں دا کٹھے کرے میں کوئی یقین تھی گئے کہ اے دنیا دے اندر بھی نبی دے رفیق تے وزیر تے مشیرن وفات تو بعد بھی اے پیغمبر دے کٹھے سمسا اور ایک روایت دے اندر آیا آپ نے فرمائے جڑی جگہ دا خمیر اللہ نے میں محمد واسطے چاہتے ان جگہ دا خمیر اللہ نے ابو بکر عمر واسطے چاہتے بھی روایت کے اندر آپ نے بالکل صاف فرما دیتے حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے میں نے دو وزیر آسمان دے عطا کیتے دو وزیر زمین دے عطا کیتے اما وزیر آیا من اہل السماء فجبرائیل و میکائیل و اما وزیر آیا من اہل الارض فابو بکر و عمر آسمان والا میرا وزیر جبرائیل تے میکائیل زمین والا وزیر تے مشیر ایک ابو بکر رہے تے دوجہ عمر رہے اتنی بڑی عظمت اور اتنی بڑی شان اتنا بڑا مقام صحابہ دن ایک نمہار پیغمبر مسجد تشریف گھنا ہے آپ دے ایک پاسو ابو بکر رہے دوجہ پاسو عمر رہے جلے صحابہ توجہ نال دیکھن لگن عجیب منظر ہے آپ علیہ السلام نے ابو بکر عمر دوہین دا ہاتھ پکڑ کے فرمائے میرے صحابہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ جیوے سب کچھ کٹھے رہ دے پائیو جلے قیامت دن آسی اسا ایوے قبر جو کٹھے کھڑے تھی یہ تو معلوم تھی نہیں کہ صرف دنیا دی رفاقت نہیں وفات تو بعد قبر دی بھی رفاقت ہے روزے دی بھی رفاقت ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب لکھے ابو بکر عمر میں تواری قسمت تے اپنی زندگی دی ساری محنت قربان کر دے ماں تارے مقدر دی برابری کون کر سکتے دنیا چی نبی دے رفیق ہو قبری چی نبی دے رفیق ہو آخرتی چی نبی دے رفیق ہو جنتی چی نبی دے رفیق ہو جتنی رفاقت انہیں حضرات کو ملی ہے میرے پیارے دوستو خیر پور رہن والے اتنی پیغمبر نال رفاقت نبی دی زیارت دا موقع تا جبرائیل کو نہیں ملیا جرا موقع انہیں دو حضرات کو ملی ہے اور نبی علیہ السلام نے انہیں کو بہت اچھی سند عطا کی تھی ہے اور وہ کئی موقع دے عطا فرمائیے بدر دے قیدے دے بارے مشورت ہے صدیق اکبر دی رائے آئی فدیہ دے کے چھوڑ دیو حضرت عمر دی رائے آئی انہاں دے سر قلم کرو دشمن لوگن دوبارہ طاقت بڑھ کے آسن نبی علیہ السلام نے ای موقع تے فرمائے ابو بکر تیری رائے الگ ہے عمر تیری رائے الگ ہے لو اجتماعتما فی مشورت ما خالفتکما اگر تساں دوہے بندے ابو بکر عمر کہیں غلط متفق تھی ونیو تاری رائے ہکا بن ونیے میں محمد بھی تاری مخالفت نہیں کرے گا سبحان اللہ وہ ہماری گالے خیر پولانے پتہ نہیں تو کچھ سمجھ آئیے یا اتو لگی گئی ہے آپ نے فرمایا ابو بکر عمر جری غلط متفق تھی ونین میں محمدی مخالفت نہیں کرے نا ان تا دنیا مخالفت کرنی میں دیئے کوئی آدھے فلانا فیصلہ ابو بکر دا غلط ہے کوئی آدھے فلانا فیصلہ عمر دا غلط ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پیغمبر انہیں کو مقتدا بنا گئے پیغمبر انہیں کو مدعو بنا گئے پیغمبر انہیں کو امت دا رہنما بنا گئے پیغمبر انہیں کو امت دا پیشوا بنا گئے پیغمبر انہیں دے بارے بڑی اچھی سند رہ گئے میرے دوست بزرگوں نبی علیہ السلام صدیق اکبر دے بارے کئی موقع تے اشارہ کیتے اور تفسیر کمی دے اندر تا بالکل صاف ہے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ نے فرمایا حفصہ میں تنوں گل لزاوا میں تن کو خوش
خوشخبری سناوا ان ابا بکر جلیل خلافت من بعدی ثم بعدہ ابو کے میرے بعد خلافت دا والی ابو بکر تے ابو بکر دے بعد عمر رہے. سبحان اللہ. جرا بندہ نبی کو مننے نبی دا فیصلہ مننے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آپ نے فرمایا میرے بعد خلافت دا والی ابو بکر ہے. ابو بکر بلکہ میں تو کو بھی گالی نہ سمجھا. نوجوان علماء توجہ کرواویں. نوجوان علماء منے دے تو نہیں کہیں ہوں جرا دو لفظ پڑھ کر دے وہ آپ سب کچھ بنویں دے. نبی علیہ السلام نے مرض الوفات دے اندر جیڑا کاغذ قلم طلب کیتا ہا تو کو لوگ نسینن کے پیغمبر نے کاغذ قلم منگیا ہا ایتونی بے کتاب کاغذ قلم لکھ لے آؤ میں تو کو کوئی چیز لکھنے وہاں تو سا گمراہ ہرگز نہ تھی سو. اے پیغمبر نے فرمایا ہا یہ تو کو پیش کریں لیکن ادھوری گل نسین اگلی گل نہیں نسے دے. اگلی گل تو کو فقیر نسے سی کہ نبی علیہ السلام کاغذ قلم طلب کر کے جیڑی شے لکھتے ہن کہ امت گمراہ نہ تھی وے وہ پتہ ہی وے کیڑی شے آئی. پوری توجہ کرو پوری توجہ پوری. نبی علیہ السلام آخری وقت دے اندر جڑی کاغذ قلم طلب فرمائیے آپ علیہ السلام دنیا دی کوئی گل نہ لکھ دے ہن آپ ابو بکر صدیق دی خلافت لکھ دے ہن. اور ان دلائل کرائن حدیث بے شمار ہیں. اصلا توجہ نہیں کی تھی. صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نے روایت ہے. حضرت عائشہ فرمائے میں کو پیغمبر نے اون ٹائم حکم کیتے ادیلی ابا بکر ابا کے واخا کے. عائشہ اپنے باب ابو بکر نو بولا عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن نو بولا حتی اکتب کتابا حتی کہ میں تنو تحریر لکھ دے وہاں میرے بعد میرا جانشین ابو بکر صدیق ہے میرے بعد میری خلافت والی ابو بکر صدیق ہے. حضرت پیغمبر لکھن کا ارادہ رکھ دے ان. حضرت پیغمبر نے فرمایا اس وقت لکھ دا تاکہ امت گمراہ نہ ہوئے اس وقت لکھ دا تاکہ میرے بعد جھگڑا نہ ہو جاوے. لیکن اللہ پاک نے وحی نازل کی تھی اے میرا پیغمبر تو سب کیوں فکر کرے دیو تو سب دنیا تے چلے ویسو میں تا دنیا تے نہ چلیا ویسا میں موجود ہاں. جناب دے بعد جناب دا خلیفہ ابو بکر صدیق کو بڑے سو. حضرت پیغمبر نے فرمایا یا باللہ والمومنون خدا بھی انکار کریں دے اللہ مومن بھی انکار کرے سن ابو بکر دے علاوہ کئی بندے کو خلیفہ نہ بڑے سن. نبی علیہ السلام دا ارادہ ہا آپ چاہندے ہن کہ میں صدیق اکبر دی خلافت لکھ چھوڑا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جرا جوابی فرمایا ہا حسبنا کتاب اللہ. اور حضرت عمر نے پیغمبر کو تسلی دے من واسطے فرمایا ہا کئی لوگ ادھا غلط معنی کریں پیغمبر کاغذ ظلم طلب کی تھی حضرت عمر پیش نہیں کی تھی. اور نادانا حضرت نبی نے عمر کو تو نہیں منگی. اگر کہیں حدیثی چاہے پیغمبر حضرت عمر دا نام لے کے فرماوے یا عمر ایت بالکتاب زمین تے کتاب کا نہیں حوالہ کا نہیں عبارت کا نہیں سیگا ہی جمع دائے اور گھر نبی دائے گھر علی دائے. وہ ذمہ داری حضرت علی دی ہے یا عمر دی ہے. حضرت عمر تک تیمارداری واسطے گئے ہوئے ہن پیغمبر دی خیریت پوچھن واسطے گئے ہوئے ہن. نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والے کو فرمائے ایتو نہیں بے کتاب کاغذ قلم لے آؤ میں کوئی چیز تو لکھ دے وہاں تاکہ تجھے گمراہ نہ تھی سو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈٹھے نبی علیہ السلام مرض الوفات دے اندر آپ کو بڑی تکلیف ہے. عرض کر دے یا رسول اللہ تو سا تکلیف نہ فرماؤ تو سا 23 سال سا کو جرا قرآن پڑھائے قرآن سانو یاد ہے جرا سمجھائے اسا قرآن سمجھ کیتے جرا نمونہ پیش کیتے سارے کرو جناب کی سنت موجود ہے. یا رسول اللہ لکھن دی تکلیف نہ فرماؤ سارے پاس ہر شے موجود ہے اس واسطے اسا جناب کو زحمت نہیں سے دیونا چاہتے. یا حضرت عمر یہ آکھنا چاہتا ہا کہ اگر تسا دیو کہ میں ابو بکر صدیق دی خلافت لکھ دے وہاں یا رسول اللہ مطمئن رہو اسا جناب دے بعد خلیفہ ابو بکر کو ہی بڑے سو.
کچھ سمجھ آنی ہے یا نہیں بھی سمجھ آنی؟ تو میرے دوست بزرگوں اے نبی علیہ السلام دے بعد خلافت دا والی صدیق اکبر بن گئے. اے فیصلہ پیغمبر دا بڑا عبادت دو ہے، ایک نماز والی عبادت ہے، ایک حج والی عبادت ہے. نماز بھی اجتماعی عبادت ہے، حج بھی اجتماعی عبادت ہے. جڑے میرے 9 ہجری دے اندر حج فرض تھے، پہلا قافلہ حج والا جڑا پیغمبر نے تیار کر کے روانہ کیتے ونجو حج کر رہا ہو، انہیں دا امیر بھی سونے نبی نے ابو بکر کو بنایا، اور نماز واسطے بھی آپ نے امام ابو بکر صدیق کو بنائے. یہ بھی اجتماعی عبادت ہے. یعنی پیغمبر نے ثابت کی تھے کہ میرے بعد میرا جانشین ابو بکر صدیق ہو سی. یہ جی میں معراج والی رات آپ تشریف گن گئے تے نماز دا ٹائم تھا تے انبیاء کرام آئے ہوئے ہن. اللہ پاک نے نبی دے امام واسطے سونے مدنی کریم کو منتخب کیتا تاکہ نبی دے واضح تھی ونجے سارے نبی دا سردار تے امام آمنہ دا لالے. انہیں پاک پیغمبر نے اپنی مسجد نبوی دے اندر نماز واسطے لوگوں کو جمع کیتے. یعنی لوگ آ گئے، آپ نے فرمائے ابو بکر کو امام پڑھاؤ، ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھو. یعنی پیغمبر نے ثابت کر دیتے تمام صحابہ دا امام ابو بکر صدیق ہے. اور کئی بندے انکار نہیں کیتا. نبی علیہ السلام دی این حالت رحلت ہے. صدیق اکبر دے حق دے صحابہ نے بیعت کی تھی. احتجاج تبرسی جلد اول دے اندر آیا. حضرت اسامہ فرمیندہ میں مدینہ منورہ دے اندر آیا، میرے حضرت علی رضی اللہ عنہ نال ملاقات تھی گئی ہے. میں حضرت علی کو پوچھے لوگوں نہ کیوں اجتماع ہے؟ حضرت علی نے فرمایا پیغمبر دی رحلت تھی گئی ہے، ابو بکر صدیق نبی دا جانشین بن گئے، لوگ ابو بکر دی بیعت پہ کر دیں. حضرت اسامہ فرمیندہ میں حضرت علی کو دریافت کیتا یا علی حل بایا تو سن علی لوگ ابو بکر دی بیعت پہ کریں تو سبھی بیعت کیتی یا کوئی نہ؟ فقال نعم یا اسامہ، میرے پیر علی نے فرمایا ہاں اسامہ لوگ بیعت پہ کریں، میں علی بھی بیعت کر چکا. اگر انکار کرے ہا تو علی انکار کرے ہا. علی اللہ دا شیر ہا، علی طاقتور دلیر ہا، علی جرت مند ہا، انکار کر سکتا ہا. بنی ہاشم انکار کرن ہا. نبی دا چاچا مومن کامل حضرت عباس محدود ہا، حضرت عباس انکار کرے ہا. لیکن میرے دوست بزرگوں کہیں انکار نہیں کیتا. سارے کو صدیق اکبر پسند آئے، سارے کو ابو بکر پیغمبر دی روشنی دے اندر، پیغمبر دے فیصلے دے اندر، پیغمبر دی ارشاد دے مطابق ابو بکر صدیق سچا امام نظر آئے. ورنہ میرے دوست بزرگوں سارے لوگ کھڑے تھی ونجن ہا. آدن حضرت عباس دا گھر مسجد نبوی دے دروازے تے ہا. حضرت عباس دے گھر دے باہر پانی دا پرنالا لگا ہویا ہا. پرنالا حضرت عمر دے دور دے اندر وہ پرنالا ڈھائے پیا، بارش آئی. حضرت امیر عمر نے فرمائے چاچے عباس کو آکھو بارش والے دن نمازیں دے کپڑے خراب تھی ویندن، ذرا پرنالا مسجد نبوی دے دروازے تو ہٹا کے لوا. بندے نے حضرت عباس کو حضرت عمر دا پیغام بن دیتے. امیر المومنین عمر بن خطاب فرمیندن حضرت عباس یہ پرنالا ذرا دروازے کو ہٹاؤ چا. قدرتی ڈھائے گئے، بارش والے دن نمازیں دے کپڑے خراب تھی. حضرت عباس نبی دا چاچا پرنالا چاہ کے مسجد نبوی ٹور رہے. حضرت امیر عمر نال ملاقات کی تھی. فرمائے امیر المومنین جناب دا حکم ملیے کہ پرنالا ہٹا کے لواؤ. تو کو پتہ ہے جو اے پرنالا اتھائی پیغمبر اپنے ہتھے نال لا گئے. ذرا توجہ کریں، توجہ کریں. آپ نے فرمائے امیر المومنین تو کو پتہ ہے اے پرنالا سونا نبی اپنے مبارک ہتھے نال لا گئے. حضرت امیر عمر نے جڑے ویلے حضرت عباس کرے گل سنی جلدی جلدی کھڑا تھی گیا. رو کیا دے چاچا عباس میں نے اس گل دا پتہ کہنا، جلدی کر میرے موڑھے تے پیر رکھ کے پرنالا اتھائی ولالا جتھا پاک محمد اپنے ہتھے نال لا گئے. خیر پرانا غور نے بھی فرمایا پرنالے واسطے دا چاچا عباس مسجد تو جائے تے علی دی خلافت کسیج گئی ہے، کہیں کو غیرت نہیں آئی. حضرت عباس ہی نہیں بولا، علی دا وڈا بھائی عقیل ہی نہیں بولا، حضرت علی دا خاندان ہی نہیں بولا، علی دے بیٹے ہی نہیں بولے، غیور بنی ہاشم ہی نہیں بولے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین جو فوجہ موجود ہیں کوئی بندہ نہیں بولا. یہ تو معلوم تھی دے اگر کوئی نہیں بولا تو اس واسطے نہیں بولا کہ پیغمبر دے ارشاد دے مطابق سنے نبی دے فرمان دے مطابق نبی دے حقیقی جانشین اگر ہاں تو ابو بکر صدیق.
گل سمجھ آنی ہے؟ اور میرے دوست بزرگوں بھی جری ضروری گل عرض کرنا چاہتا وہ اے ہے کہ نبی علیہ السلام نے نہ صرف انہیں حضرات دے بارے خلافت اشارے کی تن بلکہ آپ علیہ السلام نے انہیں دے عمل کو ایویں سنت قرار دیتے جی میں پیغمبر دا اپنا عمل سنت ہے ایک اچھی سنت ہے آپ نے فرمایا میرا طریقہ سنت ہے میرے خلفائے راشدین دا طریقہ سنت ہے میری اقتداء کرا ہے میرے بعد ابو بکر عمر دی اقتداء کرا ہے حضرت پیغمبر نے انہیں دا نام لے کے فرمائے ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی سعد جنتی سعید جنتی عبد الرحمن ابن عوف جنتی ابو عبیدہ ابن جراح جنتی حضرت پیغمبر فرمائے میرا بلال جنتی حضرت پیغمبر نے فرمائے میری گھر والی خدیجہ جنتی میری گھر والی عائشہ جنتی حضرت پیغمبر نے نام لے کے فرمائے وہ لوگوں میرے تمام صحابہ جنتی حسن جنتی حسین جنتی صحابہ بھی جنتی تے نبی دی اہل بیتی ساری جنتی الحمدللہ اصل لوگ اہل سنت ہیں نبی دا ہر فیصلہ منیندے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم جرا نبی دا فیصلہ نہ مننے وہ اپنے ایمان دی فکر کر رہے ہیں گل میری سمجھ آتی ہے برے نہیں میں سرنل بندے اختلاف کریں ایسے ہی اذان کو لو پہلے صلاۃ نہیں پڑھ دے میں کہ بھئی میں جھگڑا نہ کریں دا میں جھگڑے والا بندہ نہ پیغمبر دے در تے جڑدے ہیں اگر نبی دا بانگا نبی دا مؤذن نبی دی موجودگی میں اذان کرنے پہلے صلاۃ و سلام پڑھدا ہا حوالہ تو لکھا اللہ دی قسم جھگڑا ختم ہے میں یار دی غلامی کرے سے فیصلہ نبی دے بانگے بلال دے در تے جڑدے ہیں جی میں بلال بانگ دے سی اوہ دے سوں تو راضیوں کا ہے نا بولو بلال وڈا عاشقہ چھوٹا اصلی بانگا ہاں نکلی بلال دی بانگ اصلی ہے نکلی ہے ادھوری ہے پوری ہے ابو محضورہ دی بانگ ادھوری ہے پوری ہے عبداللہ دی بانگ پوری ہے ادھوری ہے سعد کردی دی بانگ پوری ہے دو نہیں بولے دو نہ بولو نبی دے زمانے ایک ٹکڑے میرا پیارا کائنہانی صلاۃ و سلام دے منکر کائنی سے جرا نبی دے صلاۃ دا منکر بندہ بائیمان ہے لیکن بانگا ہوئے نے سو جی میں پاک نبی آپ نواد ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم بلکہ میرا پیارا نبی تباہ نبی دے صحابہ خلفاء دا طریقہ حجت ہے اگر تیرا دماغ تے پردہ نہیں آ گیا میں تیرے سامنے سچائی دی گل پیا کرینا تیری بھلائی دی گل پیا کرینا ہمدردی خیر خواہی دی گل پیا کرینا حضرت نبی دے زمانے حضرت نبی دا بانگا حضرت بلال بانگ کرے پہلے صلاۃ نہیں پڑھدا صدیق اکبر دے زمانے صلاۃ کا ہی نہیں حضرت عمر دے زمانے صلاۃ کا ہی نہیں حضرت عثمان دے زمانے صلاۃ کا ہی نہیں حضرت علی دے زمانے صلاۃ کا ہی نہیں حضرت معاویہ دے زمانے صلاۃ کا ہی نہیں حضرت حسن دے زمانے صلاۃ کا ہی نہیں حضرت معاویہ دے زمانے صلاۃ کا ہی نہیں عبداللہ بن زبیر دے زمانے صلاۃ کا ہی نہیں عمر بن عبدالعزیز دے زمانے صلاۃ کوئی نہیں ابو حنیفہ دے زمانے کا ہی نہیں امام مالک دے زمانے کا ہی نہیں امام شافعی دے زمانے کا ہی نہیں احمد ابن حنبل دے زمانے کا ہی نہیں حتیٰ کہ شاہ عبد القادر جیلانی دے زمانے بھی کا ہی نہیں اور میں ایک دفعہ بغداد شریفی کیا ہم حضرت پیران پیر شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ دی مسجدی میں نماز پڑھایا حضرت دی قبر شریفی اتھائی نال ہائی ان دی بھی زیارت کرایا ساتھی آکھن لگن جلدی چلو میں کہ نہیں اتھائی نماز ضروری پڑھنی ایک تا اتنا بڑا ولی نال سنتا پائے اون دی مسجدے نماز پڑھتے ہیں سعادت حاصل تھی سی نال نال میں نماز کرے پہلے لیتا حضرت پیران پیر دی مسجد دا بانگا بانگ کی میں دیں دے بانگا ہے وہ بانگ لیتی ہے نماز کڑی تھی گئی جماعت تھئی ایسا نماز پڑھیے نماز دے بعد امام صاحب کو ملیے میں کہ امام صاحب مؤذن کتھا گئے وہ کسی بیٹھے میں کہ مؤذن صاحب تائیں کیا چی بانگ دیتی ہے وہ کسی بانگ ایویں تو ہونی تھی میں دیتی میں کہ یار تری تو بانگ ادھوری ہے وہ کہ او کیڑی پوری بانگ ہے تو جو سنا میں کہ یار بانگ کرے پہلے صلاۃ نہیں بھی پڑھی وہ بڑے تعجب رال میں کو دے دا میں کو آدھے کتوں آئی میں کہ میں پاکستانی جو آیا اچھا یہ توارے ملک دی کوئی نمی بانگ ہو سی اسلام والی بانگ یہ ہے جنہی میں دیتی ہے اوہ اللہ دے بندے کیڑے راہ دے دے نبی دا کلمہ پڑھ دے خدا دا واسطہ ہی بے نبی دے فیصلے منے شو بولیں دے نہیں بے کچھ بولو یار جلدی بولو یار
مل کے بولو یار. حضرت نبی علیہ السلام نے امت واسطے ضابطہ پیش کی تھا. میں یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. جڑا بندہ تورے بعد دنیا دے اندر جڑا بندہ میرے بعد تورے وچوں دنیا وچ راسی بہت زیادہ اختلافات دیکھ سی. میرے بعد نویں مسئلے آوے سن, نویں رسم آوے سن, کئی بدعت شروع تھی وے سن. حضرت پیغمبر نے فرمایا میرا امتی خیال کری غیریں دے رستے تے نہ چلی. پیارے آقا کیڑے رستے تے چلو؟ آپ نے فرمایا میرا امتی فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. میرے طریقے کو مضبوط پکڑا ہے, میرے خلفاء دے طریقے نو مضبوط پکڑا ہے. میرا طریقہ بھی سنت ہے, میرے خلفاء دا طریقہ بھی سنت ہے. راضی ہو ناراض ہو؟ اگر نیند رہی نہیں آئی تو میں تو کو خلفاء نے کچھ سنتا دس دینا تاکہ تو کو پتہ لگے کہ اساں پیغمبر تو بعد پیغمبر دے خلفاء دی کیویں تابعداری پہ کرینے ہیں اور خلفاء دا طریقہ کیویں حجت ہے اور خلفاء دا طریقہ کیویں سنت ہے. نہ سمجھا یہ جناب قرآن مجید تیرے گھر لکھیا ہوا ہے لاتے کتاب دی شکل وچ. یہ پیغمبر دے زمانے کائنات ایک کتاب پڑھن والا تے یکجا کرن والا تے تدوین کرن والا یہ میرا پیر ابو بکر صدیق ہے. اگر ابو بکر دا طریقہ حجت نہیں بات قرآن کی تھوا سی کچھ سمجھ آئیے؟ بولو یار جلدی نہیں بولیں. منکرین زکاة دے خلاف جہاد دا اعلان کرن والا ابو بکر صدیق سچے جلدی بول یار. مسلمہ قذاب کو قتل کرن والا ابو بکر صدیق. ختم نبوت تے پہرا دیون والا ابو بکر صدیق سچے. زور نال بولو, اچھی بولو یار, مل کے بولو یار. حضرت امیر عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کروایا رمضان شریف کے اندر تراویح دے رکعتاں کتنا بولتا. پہلی گل تو ہے جو اے عمر دا اپنا فیصلہ نہیں, یہ بھی غلط فہمی تھی گئی ہے. تو یہ عمر دا اپنا فیصلہ نہیں, پیغمبر نے خود 20 رکعتاں پڑھی ہیں, حدیث موجود ہے. کچھ سمجھ آئیے؟ مصنف موجود ہے, حضرت ابن عباس دی روایت موجود ہے, بلکہ تاریخ جرجان حضرت جابر دی روایت ہی موجود ہے. نبی علیہ السلام 20 رکعتاں پڑھان. سمجھ آئیے؟ میرا چھوٹا رسالہ ہے تراویح دا تو کو مل ویسی مختصر ہے, قیمتی ہے. حضرت عمر نے اون کو دیکھ کے فیصلہ فرمایا ہاں. اور ایک گال ہی غلط ہے کہ 20 تراویح عمر بنائیں, ایک گال غلط ہے. وہ اصل گل عام بندے کو سمجھ نہیں آئی. تراویح بھی نبی دی سنت ہے, با جماعت بھی پیغمبر دی سنت ہے, 20 رکعت بھی پیغمبر دی سنت ہے. وہ حضرت عمر جرا کم کیتے وہ عام بندے نو گل سمجھ نہیں آئی. میرے دوست بزرگوں وہ اے ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے چند راتاں تراویح پڑھائیں, اس تو بعد آپ نہیں آئے, صحابہ انتظار کر دے رہے ہیں. پوچھے گئے آپ تشریف نوے گھن آئے, آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ نماز اللہ کو بڑی پسند آئیے, میں نہیں آیا, میں کو خطرہ تھا تو اتے فرض نہ تھی ونجے, میں کہ میری امت تے بوجھ تھی ویسی, میں نہ آسان تو سب پڑھ دے رہے کرو. واج اتر دی پئی ہائی, فرضیت دے خوف کنے پیغمبر نہیں آئے. میرے دوست بزرگوں نبی دا زمانہ ایمیں گزر گیا, صدیق اکبر دا زمانہ زیادہ تر جڑا مسئلہ ہے وہ دین دے دفاع اور جہاد دے اندر گزر گئے. وقت ہی تھا صرف تھی گئے, تھوڑا جہاں وقت تھا, صرف 2 رمضان درمیان دے اندر ہیں, اے وقت ہی میں گزر گیا. لوگ کلی کلی تراویح پڑھ گندے ہیں. جلے حضرت امیر عمر دا زمانہ آئے تے رمضان آئے, فاروق اعظم فرمائے میں جو باہر آیا میں ڈٹھے کوئی بندہ اتھا پڑھدا کھڑے, کوئی اتھا پڑھدا کھڑے, اتھا پڑھدا کھڑے, کوئی تراویح. آپ نے فرمایا اے کیا؟ انہیں کسی کی میں آپ نے فرمایا تو کو پیغمبر دا فرمان سمجھ نہیں آیا اور تو کو میں سمجھاواں, تو کو نبی دا عمل سمجھ نہیں آیا میں تو کو سمجھاواں. تراویح تھی سی, باقاعدہ تھی سی, پورا رمضان تھی سی, با جماعت تھی سی, مسجد دے اندر تھی سی, ایک امام دے پچھو تھی سی, 20 رکعت تھی سی. اے حضرت عمر نے انتظام کیتے. کچھ سمجھ آئی ہے کیا کیتے؟ اور ای کو فرمائے نعم البدع. بخاری چے کنہیں لوگوں نے معنی غلط کیتے. آج کل حدیث دا رٹ لئی ودن نا, کئی بندہ ترجمہ پیا کرے. حضرت عمر نے فرمائے کیا اچھی بدعت ہے, استغفر اللہ. میں کہ تو جاہل آدمی ہے, تے کوئی ترجمہ ہی نہیں آیا.
جی میں نعمہ دا معنی کیتا ہی بدعتی لغوی طور تے آئے اندہ معنی کر اندہ معنی ہے حضرت عمر نے جنہے والے یہ انتظام کیتے آپ نے فرمایا کیا اچھا انتظام ہے کیا اچھا یہ طریقہ ہے سستی پیدا تھی گئی ہے حضرت عمر نے سستی کو دور کر کے وی تراوی تے امت دا اجماع کی دے میرے دوست بزرگوں صحابہ بھی جو ہک بندہ بھی نہیں بولا عمر تیرا فیصلہ صحیح کا نہیں حضرت علی بولے ہاں حضرت عثمان بولے ہاں ابی بن کعب بولے ہاں عبداللہ بن مسعود بولے بیا کوئی بولے ہاں نہ بولے ہاں اما عائشہ صدیقہ تا بولے ہاں جہدے پارے آنکھیں نے جو حضرت عائشہ فرمائے نبی علیہ السلام رمضان غیر رمضانی 11 رکعتاں پڑھتے ہن وہ 8 رکعتاں تراویاں ہن میں کہ یار میں بحث نہیں کردا وہ 8 رکعتاں کیا ہن میں ہک گل سمجھینا جڑے ویلے فاروق اعظم نے فرمائے ابی بن کعب نبی دے مصلی تے آ لوگوں کو 20 رکعت پڑھا حضرت ابی پڑھاون لگ گئے حضرت اما عائشہ دا حجرہ نال ہے کھڑکی کھلی پئی ہے اما موجود ہے اما نے دی پئی اما آکھے نہ ہاں عمر نبی سے 8 پڑھ دے ہن تو 20 کھڑا پڑھ دیں بدعت ہے میں نہیں پڑھن دے دی اور وہ عائشہ صدیقہ ہے جب بدعت والی حدیث روایت کی دیئے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد اندی راویہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ ہے لیکن حضرت عائشہ نہیں بلے دی اور خیر پر والے کوئی حادثاتی مسئلہ تا نہ اچانک تا نہ ہے کوئی حکرات دا واقعہ تا نہیں تو سب توجہ نہیں کی تھی لوگیں تو کو دھوکہ دے دیتے میں حقیقت دی ترجمانی پیا کرے نا حضرت امیر عمر دس خلافت دا زمانہ 9 سال تک تراوی 20 رکعت تھی نہیں رہی حضرت عائشہ دے دی بھی رہی تے سن دی بھی رہی مگر انکار نہ کیتا حضرت عثمان دی خلافت دا زمانہ 12 سال تراوی 20 رکعت تھی نہیں رہی حضرت عائشہ سن دی بھی رہی تے دے دی بھی رہی مگر انکار نہ کیتا حضرت علی دی خلافت دا زمانہ 5.5 سال تراوی 20 رکعت تھی دی رہی حضرت عائشہ دے دی بھی رہی تے سن دی بھی رہی بی بی نے انکار نہ کیتا حضرت حسن دی خلافت دا زمانہ 6 مہینے تراوی 20 رکعت تھی نہیں رہی لیکن حضرت عائشہ نے انکار نہ کیتا حضرت معاویہ دی خلافت دا زمانہ 19.5 سال تراوی 20 رکعت تھی نہیں رہی حضرت عائشہ دے دی بھی رہی تے سن دی بھی رہی مگر تردید نہ فرمائی حضرت عائشہ دی وفات سن 58 ہجری دے اندر تھائیے علماء نے لکھے تقریباً حضرت عائشہ 42 سال تک دے دی رہی ہے تراوی 20 رکعت تھی نہیں رہی ہے بی بی نے انکار نہیں کیتا سیدہ انکار نہ کرنا اس غلطی دلیل ہے سنت تراوی 8 نہیں سنت تراوی 20 رکعت ہے حضرت عمر دا فیصلہ سچا ہے سچے اور بھی کوئی دلیل نہ ہو گئی یا دلیل تھوڑی ہے نبی سے فرمائے فقتدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر میرے بعد ابو بکر دے بعد عمر دی اقتدا کرا جرا کم کریں تو سا کرنے جرا کم نہ کریں تو سا نہیں کریں سمجھ آئیے بولو یار حضرت عمر نے تمام صحابہ دے ذریعے اجماع کرائے جرا بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقاں دے وے اور 3 حسن ہک نہیں ہوں دی 3 طلاقاں انہیں مسئلہ دورے خلاف ہے تو بولے نہیں میں 3 طلاقاں بولو یار عجیب گال ہے طلاق دیوڑا دے میں 3 دیتی ہیں یہ نوہ مفتی آگئے یہ آدھے نہیں ہکا دیتی ہے کمال ہے 3 طلاقاں 3 ہونے ہک نہیں اور یہ بھی غلط بیانی ہے کہ نبی دے زمانے 3 طلاقاں ہکن حضرت عمر نے 3 کیتن یہ وقت نہیں کئی بے ویلے میں آساں تئی مسئلے دی وضاحت عرض کرے ساں پیغمبر دے زمانے 3 طلاقاں 3 ہن 3 طلاقاں ہک نہ ہن یہ دکھ ہے میرے دوست بزرگوں فاروق اعظم دا ہر فیصلہ سنت تھا ابو بکر دا ہر فیصلہ سنت تھا حضرت عمر دا ہر فیصلہ سنت تھا حضرت صدیق اکبر نے فدق دے بارے جرا فیصلہ کیتے حضرت علی فرمائے ابو بکر جرا فیصلہ کیتے نبی دے فیصلے دے مطابق کیتے ابو بکر دا فیصلہ سچا ہے عمر دا فیصلہ سچا ہے کئی حضرت علی کو آکھے اگر ابو بکر عمر نے فدق دا فیصلہ غلط کیتے تو سا تبدیل کیوں نہیں کیتا حضرت علی فرمائے ابو بکر عمر جرا فیصلہ کر رہے میں تبدیل کر رہا ہوں میں کو خدا کو حیا دیئے علی فیصلہ مننی پہ تو سا فیصلہ نہیں میں منے اللہ تو کو منر دی توفیق دے وے اچھی آمین آکھ مل کے آمین آکھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے زمانے جمعہ دی دوسری اذان شروع تھائیے حضرت عثمان نے قرآن مجید کو لغت قریش تے جمع کیتے پیغمبر فرمائے میرا طریقہ سنت ہے میرے عثمان دا طریقہ بھی سنت سچے
زور نال بولو یار، مل کے نہیں بولیں گے۔ اسا حضرت علی دے فیصلے کو بھی سنت سمجھینے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی فیصلے کیتن، حضرت علی دے فیصلے سچے اے قربانی دے متعلق منج دی قربانی دی روایت وہ بھی حضرت علی کو مروی ہے، یہ تو علم میں چھوئے۔ بھینس دی قربانی جائز ہے، یہ روایت بھی حضرت علی کو لوئے۔ حضرت نے فرمائے منج گاں دے حکم دے اندر ہے، انہیں دی حکا جنس ہے، جی میں انہیں قربانی جائز ہے، انہیں دی قربانی بھی جائز ہے۔ اسا سنی علی دے غلام ہے، اسا علی دے فیصلہ منی پہ ہے، اسا گاں دی قربانی بھی کرے لے ہے، اسا بھینس دی قربانی بھی کرے لے۔ کون سے کرے لے؟ بولو چاہا جلدی بولو یار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے عید نماز دے متعلق مشورہ تھا، پیغمبر دے زمانے عید نماز مسجد دی نہ تھی دی ہائی، میدان ہی تھی دی ہائی۔ حضرت ابو بکر دے زمانے عید نماز مسجد دی نہ تھی دی ہائی، میدان ہی تھی دی ہائی۔ حضرت عمر دے زمانے عید نماز مسجد ہی نہ تھی دی ہائی، کھلے میدان ہی تھی دی ہائی۔ حضرت علی دا زمانہ آیا، آپ نے فرمایا کھلے میدان عید نماز دا انتظام کرو۔ عید نماز دی تیاری پہ تھی دیئے، ایک بڑھڑا بندہ وہ پیغام بھجوایا، وہ کہ امیر المومنین حضرت علی کو پوچھو، اسا ضعیف آدمی ہیں، بوڑھے بندے ہیں، کئی بیمار ہیں، کئی ضعیف ہیں، اسا ٹر نہیں سے سکتے، سارے گوڑے دکھدن، اتنی دور عیدگاہ بنائی وے، اسا چل کے ونج نہیں سے سکتے، اسا تا عید کنے رہ وے سوں۔ میرے پیر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمائے اللہ دا بندہ پریشان نہ تھی، اج بعد میں اعلان کرے گا ضعیف بندہ، بوڑھا بندہ، کمزور بندہ جرا عیدگاہ تک نہیں جا سکتا، اے مسجد کے اندر عید نماز پڑھے، عیدے واسطے اجازت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب حضرت علی دا فیصلہ نقل کر کے لکھ دے، پیغمبر فرمایا ہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میرا طریقہ سنت ہے، میرے خلفاء دا طریقہ سنت ہے، لہذا مسجد دے اندر عید نماز پڑھن جائز ہے، علی دا فیصلہ ہے، اسا حضرت علی دا فیصلے کو سنت سمجھے دیں۔ کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے یہ نہیں بھی سمجھے؟ میں تو کبھی قیمتی گل رسینا توڑی برکت نہ آ گئی ہے۔ خلفاء راشدین دے فیصلے کو مننا ضروری ہے، خلفاء راشدین دے فیصلے برحقن سنت دے درجے دے اندرن، انہیں جرا کم کیتے وہ کرنے، جڑی عبادت انہیں نہیں کیتی وہ عبادت نہیں کرنی۔ اور ہر دور دے اندر علماء، محدثین، فقہاء خلفاء راشدین کو استدلال کریں دے رہ گئے ہیں۔ میں تو کوئی اہم واقعہ دسے نا، حضرت ٹائم نہیں ہوتا میں جڑے میرے سعودی عرب دے اندر یہ آل سعود آئے نا، سعودی حکومت آئیے، انہیں کو جوش چڑھ گیا ہا کوئی اصل توحید دا بڑا پرچار کرنے تے شرک دی مذمت کرنی ہے۔ یہ بھئی جڑے قبر ہیں اچھا ٹھوا دیو، جڑے روزے ہیں کبے سارے ٹھوا دیو، اور نبی دا فرمانے قبر اچھی نہ ہوئے، روزہ نہ ہوئے، چھت نہ ہوئے، یہ ٹھوامن لگ گئے، ڈھویں دے خبر پھیلی کہ یہ سعودیہ والے نبی علیہ السلام دے روزے مبارک کو بھی شہید کرنا چاہتا ہے۔ جلے خبر پہنچی سارے اکابر علماء دیوبند وہ تڑپ گئے کہ بھئی یہ کیا پہ کریں، انہیں پیغام بھجوایا اور سعودیہ والے سا کو خبر ملی ہے، اللہ کرے سی خبر غلط ہو سی، اور اگر خبر صحیح ہے خدا دا واسطائی وے اپنے ارادے کو ترک کرو، ای کرے باز آونیوں، نبی علیہ السلام کی عزت دا خیال کرو، نبی دا احترام کرو۔ انہیں دا پیغام کیا، انہیں دا جوابی خط آیا دارالعلوم دیوبند دے اندر، انہیں لکھا کہ سارے کلو پیغمبر دا فرمانے اساں تے عمل پہ کرنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے حضرت علی کو حکم دیتے نے جڑی قبر اچھی ہے وہ کو گرا دیو، جڑی قبر دیتے چھت ڈھوا دیو۔ لہذا ساکو اے روزہ جائز نہیں نظر آندا، سارے کو حدیث دی دلیل ہے، تو انہیں کوئی جواب ہے تو ساکو جواب دیو۔
جڑے ویلے سعودیہ والے دا خط آیا دارالعلوم دیوبند علماء دینا حضرات علماء انتہائی مغموم تے پریشان تھی گئے اور فکر مند تھی گئے. بعض حضرات آدن انہیں جماعت مقرر کر کے مسجد اعتکاف بلہا دیتی کہ تُسا مسجد باؤ اعتکاف باؤ درود شریف پڑھو اللہ کرو دعا کرو رو رو کرے منگو. اللہ مشکل مرحلہ آ گئے انہیں حدیث پیش کر دیتی ہے ساکوں ای حدیث دا جواب سمجھا تاکہ اسا انہیں کو مطمئن کروں اور اے اپنے ارادے کریں باز آونین. اگر انہیں پیغمبر دے روزے کو گرایا اسا دنیا دے منہ نہیں کھاور دے قابل نہ راسو. حضرات روندے دھوندے رہ گئے سارے اکابر اللہ کو منگتے رہ گئے. اللہ پاک نے کرم فرمایا میرے اکابر دے سینے کو کھول دیتا شرح صدر تھی گیا اور اللہ نے ای حدیث دا جواب انہیں کو سمجھا دیتا. سارے حضرات نے وہ جواب انہیں کو تحریری بھی لکھا اور اتھوں ایک باقاعدہ وفد روانہ کیتا دیوبند کنے جرا سعودی حکومت نال ون کے انہیں ملاقات کی تھی مذاکرات کی تھے بلکہ اتھا ون کے انہیں دے بیانات تھے. انہیں اندر حضرت مولانا علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب حضرت مولانا علامہ سید سلمان ندوی صاحب اس طرح دے بڑے بڑے اکابر وہ وفادی شامل ہیں. ساری ہی کتاب ہوں آئیے صحابہ دی شان محفوظیت ہیں انہیں اندر میں بھی یہ واقعہ نقل کی تھے. یہ صحابہ دی محفوظیت دا عجیب مضمون ہے سارا اللہ تعالیٰ لکھوائے اکابر دی دعا پر قطنال اگر گھن ویسو تو پڑھن دی شے ہے کہ نبی معصوم ہے صحابی محفوظ ہے. کیا فرق ہے محفوظ کے کو عادت یہ بڑی اہم کارآمد شے ہے نظریے دی گن ونجا ہے بڑی قیمتی شے ہے. ان اندر بھی میں یہ پورا واقعہ نقل کر دیتے. بہرحال حضرات اتھا گئے انہیں کو بن کے سمجھایا تو انہیں پوچھا کہ اصل جڑی حدیث پیش کی تھی انہا جواب کیا ہے. ان اگر حاضر بیٹھو تو میں جواب دسے نا دسوں جا ٹائم ختم تھی گئے بس میں چند منٹ کے نماز جامی صاحب سارا یار ایک بڑا پرانا اگے میں کو حج تنال گھن میں دے ہن کلا لگا گئے ایک آکھو کو تے کلا نہ ونی آکھو آکھو یار تو سا ڈھلے آدھو میں جواب نہیں دسا. اچھا جزاک اللہ آدھو کٹھا چلسو انشاءاللہ اللہ جزاک خیر. یار ساری دوستی ہی ہے ساری برادری ہی ہے ساری رشتہ داری بھی ہے دین ہی ہوئے دنیا ہی ہے جنہیں علماء بیٹھے نا یہ ساری برادری دے لوگ انسان اللہ انہیں کو سلامت رکھے کچھ آمینہ. تو انہیں آکھا آسان جری روایت پیش کی تھی حضرت علی والی نبی سے فرمائے قبر اچھی نہ ہوئے چھت نہ ہوئے تے نبی سے دی قبر دے اتے تے چھت بنی کھڑیے. اندھا کیا جواب ہو سی میرے اکابر علماء دیوبند نے انہیں کو سمجھائے اللہ دے بندے تو انہوں گل سمجھ نہیں آئی. توجہ 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 تو کو پتہ کوئی نہیں میرے اکابر کتنی بڑی اونچی شان والے لوگ کتنی بصیرت والے لوگ کتنے بڑے نبی دے عاشق ہیں. انہیں فرمایا خدا دے بندے تو انہوں گل سمجھ نہیں آئی مسئلہ اے ہے جڑے ویلے پہلے قبر بنے توجہ جڑے ویلے پہلے قبر بنے قبر دے اتے چھت نہ بناؤ یہ جائز نہیں. حضرت نبی علیہ السلام دی جلے قبر مبارک بنی آپ دی قبر دے بعد چھت نہیں بنی نبی دی قبر شریف اے بعد دے اندر بنی ہے. حضرت عائشہ دے حجرے دی چھت پہلے آئی تو سمجھ آئیے حجرہ امہ دا پہلے نبی شہید دا گھر پہلے چھت مبارک پہلے شہید دا انتقال بعد ہی پیچھے آپ علیہ السلام دی قبر مبارک بنی ہے. باقی رہی ہے بات کہ شہید دی تدفین اتھا کیوں تھائیے اوتا سعودی عرب والے تو آپ ہی عالم ہو جان دے ہو. حضرت نبی علیہ السلام دی ارشادات موجود ہیں. پیغمبر نے فرمایا جتھا نبی فوت تھی دے اتھا ہی نبی دا غسل تھی دے جتھا نبی فوت تھی دے اتھا ہی نبی کو کفن دیتا وے دے جتھا نبی فوت تھی دے اتھا ہی پیغمبر دا جنازہ تھی دے جتھا نبی فوت تھی دے اتھا ہی نبی دی تدفین تھی دی. اس واسطے سنے نبی دی تدفین حضرت عائشہ دے گھر دے اندر ضروری آئی کیونکہ نبی دی رحلت ہی تھائیے نبی دی قبر شریف بعد دے اندر بنیے حجرہ مبارک پہلے ہاں چھت مبارک پہلے آئی. اس وقت تو صحیح چھت کو نہیں بیٹھوا سکتے سمجھ آئیے
ایک بات دوجی دلیل وہ یہ ہے میرے موضوع دی میں اپنے موضوع تے گل بیٹا کرے نا میرے اکابر نے سعودی عرب دے علماء نو سمجھایا تو انہوں پیغمبر دا فرمان کیوں یاد نہیں رہا حضرت پیغمبر نے ضابطہ پیش کی تے فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میرا طریقہ سنت ہے میرے خلفاء دا طریقہ سنت ہے جرا کم میں کر رہا او کر رہا جرا کم میرے خلفاء کر رہے او کر رہا جرا کم میں نہ کر رہا او نہ کر رہا جرا کم میرے خلیفے نہ کر رہے او نہ کر رہا حضرت نبی دی رحلت ہے یہ نبی دی قبر توجہ نبی دی قبر شریف بنی قبر دے اوتے چھت پہلے موجود آئی صدیق اکبر دا زمانہ آیا ابو بکر نے چھت کو نہ گرایا حضرت عمر دا زمانہ آیا حضرت عمر نے چھت کو نہ گرایا حضرت عثمان دا زمانہ آیا حضرت عثمان نے چھت کو نہ گرایا حضرت علی دا زمانہ آیا حضرت علی نے چھت کو نہ گرایا جرا کم خلفاء نے نہیں کیتا تو سکی میں کریں دے ہو اے چھت پہلے موجود آئی اور جڑا روزہ مبارک بنے ان کی بنا چھت دے ہوتے ہیں قبر دے ہوتے کہیں نہیں خبردار تو سن نبی دے روزے کو ہاتھ نہیں بلا سکتے الحمدللہ سارے علماء دی گل انہیں کو سمجھ آئی استدلال سمجھ آیا او الحمدللہ باز آ گئے اج تک سونے نبی دا روزہ اتھائی موجود ہے تے رب دی رحمت وستی پئی اب الحمدللہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے لیکن ای دور کے اندر اللہ نے ذریعہ بڑھائے علماء دیوبند میرا پیارا اساں دے کہیں دی بے ادبی نہ ہوئے نبی دی عزیت والا کم نہ ہوئے نبی دی جماعت دی توہین نہ ہوئے نبی دے خان میں دادا نبی دے ابے دی توہین نہ ہوئے نبی دی امہ دی توہین نہ کہیں کہ بندے سر دے غلط الزام بدل لیندن نبی دے والدین استغفراللہ میں چھوٹا جا رسالہ بھی لکھ لیتے وضاحت واسطے دیوبند دے بڑے محدث دیوبند دے بڑے مفسر اپنی کتاب کے اندر نقل کیتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں پیغمبر دے کٹھے حج پہ کر دیا می مقام ہجوم تو گزرے ہیں پیغمبر دے جو آنسو پہ وہنن میں کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا آپ نے فرمایا عائشہ تو اتھے ٹھہرتے میں محمد ہونے آنا میں اتھے ہی روک گیا آپ اگے تشریف لے گئے تھوڑی دیر دے بعد واپس ہیں میں جٹھے نبی دا چہرہ انہیں وزا چمک دے جی میں 14ویں دا چند ہوئے میں کہ یا رسول اللہ انہیں تو غمزدہ ہوئے تو ان تو بڑے خوشحال ہو آپ نے فرمایا عائشہ میں اپنی اماں دے بارے فکر مندامی میں اپنے بابے دے بارے فکر مندامی اللہ نے بڑی مہربانی کی تھی اللہ نے میری اماں کو دوبارہ زندہ کی تھی میرے بابے کو دوبارہ زندہ کیتے میری اماں نے میرا کلمہ پڑھے میرے بابے نے میرا کلمہ پڑھے میرے اکابر علماء دا کیتا نبی دا بابا بھی جنتی ہے نبی دی اماں بھی جنتی اصلا اتنی احتیاط پہ کریں ہیں کہ تو ابو بکر تے لانتا ودا کریں تو عمر دے پتلے ودا چلے نہیں یہ تو آسن قبران تے پوسن خبران نہ کدہیں ابو جہل تے لانتا کیتے نہیں تھڑے دل نظر سوچ کدہیں فرعون تے لعنت دی تصویر پڑھی نہیں کدہیں کہیں شیطان دا پترہ بنا کے جلائے بولے دے نہیں لے اگر کچھ بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے فرعون دے پترے کوئی نہیں جلیندا قارون دے پترے کوئی نہیں جلیندا شداد دے پترے کوئی نہیں جلیندا ابو جہل نبی دا وڈا دشمن ہا یہ امت دا فرعون انہا پترہ دا کوئی نہیں جلیندا تو عمر دا پترہ وڈا جلین نہیں جرا نبی دا سورہ ہے جرا علی دا داماد ہے ایتا قیامت دا دن آسی تیرا گریبان ہوسی علی دا ہتھ ہوسی چھڑاون والا کوئی نہ ہوسی توبہ کر معافی مانگ عمر چنگا بندہ کہنا علی جگر دا ٹکڑا کٹ کے عمر نال نکاح پیا کریں دے اچھا کہیں گے مدد تو اس وشے بنے عمر زور آورہا زبردستی رشتہ لے گئے کہیں ولی آدن ابو بکر زور علیہا علی مجبور تھی گئے بیعتی کر کھڑے ڈرتا ہا رشتے بھی دے میں کہ حضرت علی تا ڈر کریں بیعت کریں دے حضرت علی ڈر کریں نمازاں پڑھ دے حضرت علی تکیہ کر کے رشتے دیں دے جانا بابا تکیہ کریں دے اندہ بیٹا حسین کربلا دے اندر تکیہ کر کے اور یزید دی بیعت کیوں نہیں جا کریں دا حسین تکیہ کر کے بیعت کرے ہاں جانی بچے ہاں خاندانی بچے ہاں میرا سونا غلط بات ہے علی بیعت کی دیئے سچی کی دیئے علی عمر کو رشتہ دیتے سچا دیتے حسین اگر بیعت نہیں کی تھی حسین سچ کی تے علی بھی سچا ہے حسین ہی سچا ہے ابو بکر ہی سچا ہے میرا پیر عمر ہی سچا ہے یہ حوالے نارے چھوٹے جدو رسالے ملویشن اللہ توری جان دی توری ایمان دی حفاظت کر رہے اللہ سارے این جامع خیر العلوم این گلشن کو صدا آباد شاد رکھے اے لہلہاندہ رہاوے انہی خوشبو پھیل دی راوے پوری دنیا والے ایک استفادہ کریں دے راون زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین